अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे कौमी असम्बली के अंदर और अदलिया के प्लेटफार्म पे भी नेब के हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है और नेब की कानूनी हैसियत और नेब की अहलियत के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। तो आज भी लाखड़ा पावर प्लांट के हवाले से एक केस की सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान ने की सरबराही पे में जो फुल बेंच है उन्होंने समाअत की और नेब की कारकर्दगी के ऊपर बड़ा सवाल उठाए और कहा कि नेब में वो कैपेसिटी नहीं है इन्वेस्टिगेशन की और न उसकी ओवरसाइट होती है। कई माह लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पे, फ्लॉज होते हैं उसके अंदर, कमज़ोरियाँ कोताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से सज़ाएँ नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट 120 एहतसाब अदालतें कायम करने के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे और नेब जो है उनकी फौरी जो समाअत के हवाले से रूल्स वगैरह बनाएं और इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो। तो इससे पहले जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने ख्वाजा बरादरान ख्वाजा सैद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जो गिरफ़्तारी थी 15 माह नेब की हिरासत में उनको रखा गया, जिसको उन्होंने बिला जवाज़ करार दिया था और कहा था कि नेब ने अख्तियारात से तजावुज़ किया, अपने जो इम्तियाज़ी उनके अख्तियारात हैं उसका गलत इस्तेमाल किया गया और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से भी अदालत ने बात की थी। बिलावल भुट्टो ने कल लाहौर में भी मुतालबा किया था कि नेब को ख़त्म किया जाए सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद, लेकिन आज फिर जब इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच है उसके सामने भी सुनाई दी तो पार्लियामेंट के अंदर भी बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की उसमें भी उन्होंने नेब को ख़त्म करने के हवाले से बात की है। लेकिन इससे बिलावल की बात के ऊपर और बिलावल ने जो अजरक का मास्क पहना हुआ था उस पे शहबाज गिल जो वज़ीर आज़म के मीडिया टीम का हिस्सा हैं उन्होंने उन पे जो है बड़ा एक गलत गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसका मजाक उड़ाया है कि उन्होंने कहा है कि बिलावल ने जिस तरह मास्क पहना हुआ है इस तरह का मास्क पंजाब में वो बछड़ों को देते हैं ताकि वो ज़्यादा दूध न पी लें। तो बहरहाल इस पर भी काफ़ी ले दे हुई है, तो इस पर भी हम आगे चल के प्रोग्राम में थोड़ा जायज़ा लेंगे। बिलावल की तकरीर के हवाले से भी आगे चल के इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट ख़बर देना चाहते हैं कि नेब के हवाले से जब ये तनकीद हो रही है और उसकी जो है उसके क़याम के ख़त्म या ख़ात्मे के हवाले से बातें हो रही हैं और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री पे से जो है ये सवालात आ रहे हैं, तो उसके बाद स्पीकर ने फौरी तौर पे एक कमेटी बना दी है पार्लियामेंट की 24 अरकान पे मुश्तमिल है। शाह महमूद कुरैशी उसके हेड करेंगे और उसका पहला इजलास जो है वो बुलाया गया इफ्तिताही इजलास, जिसमें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखने वाली हुकूमत और अपोजिशन की बेंचेस पे बैठने वाली तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी गई है और उन्हें कहा गया है कि एक तो जो अक़वाम मुत्तहिदा का FATF के हवाले से कुछ एतराज़ात हैं उस सिलसिले में कानून साजी जो है वो तरमीमी एक बिल है उसका भी जायज़ा लेंगे, लेकिन उसमें जो ख़तरनाक तरीन बात यह है कि उसमें कहा गया है कि जो अगर किसी को हुकूमत को किसी पर शुबा हो तो उसको गिरफ़्तार कर ले, 3 महीने तक उसको रिमांड की भी ज़रूरत नहीं किसी अदालत के सामने पेश करने के लिए। तो हमारी जो पाकिस्तान में तारीख़ है कि सियासी मुखालिफिन को जिस तरह नेब पे इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं कि वो तो किसी को भी शक की बुनियाद पे अपनी जो है आर्म ट्विस्टिंग के लिए, अपनी वफ़ादारी बदलने के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये इतना बड़ा खौफनाक किस्म का जो कानून साजी है तजवीज़ की गई है, मेरे ख़्याल में कि ये एक भयानक सूरत हाल पैदा होगी अगर इस तरह का बिल पास हो जाता है। तो ये अपोजिशन के लिए भी मुश्तरका चैलेंज है कि वो इसका रास्ता रोकें। तो FATF की आड़ में इस तरह की कानून साजी की जो है वो इजाज़त नहीं होनी चाहिए जिससे बुनियादी इंसानी हुकूक सलब होते हों और पाकिस्तान की तारीख़ चाहे सियासी हुकूमतें हों या फ़ौजी हुकूमतें हों उनमें कोई अच्छी नहीं है, जिसके हज़ारों मिसाल मौजूद हैं अपनी जगह पे। तो बिलावल भुट्टो ने जब कौमी असम्बली में तकरीर की तो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग नुकात भी उठाए। आज जो है कौमी असम्बली के एजेंडे के ऊपर ये भी था कि जो कुलभूषण को
خصوصی اپیل کرنے کی ایک فیسلٹی دی جا رہی تھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پہ عمل کرنے کے حوالے سے کہ بھائی آپ اپیل کر لیں. اس کے لیے انہوں نے 20 مئی کو ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جس کی مدت 19 جولائی کو ختم ہو گئی, اور کلبھوشن نے جو ہے وہ اویل نہیں کیا, انڈین گورنمنٹ نے بھی اویل نہیں کیا, اور انہوں نے کوئی اپیل جو ہے کرنے سے معذرت کر لی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی حکومت جو ہے ان کو منتیں کر رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ سزا کی معافی کی درخواست دیں تاکہ جو ہے ہم آپ کی سزا جو ہے وہ معاف کروائیں, اور اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے وہ اپیلیٹ فورم کے طور پہ چنا گیا ہے. بہرحال وہ چیزیں اپنی جگہ پہ. تو بلاول نے اس حوالے سے بڑا ایشو ریز کیا کہ ایک طرف جو ہے آپ سب کے ڈنڈا لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, اور دوسری جانب آپ انڈین ایجنٹ جس پہ یہ ثابت ہو گیا ہے جرم, اس کو موت کی سزا مل چکی ہے اور اس نے خود اقرار جرم کیا ہے, ایسے میں آپ جو ہے ان کو موت کی سزا کم کرنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں کہ وہ صرف آپ کو اپیل لکھ دیں تاکہ آپ ان کی سزا ختم کریں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے یہ بہت خطرناک NRO ہے. بلاول نے کہا کہ موجودہ حکومت عمران خان کی جو کہتی تھی کہ ہم کسی کو NRO نہیں دیں گے, لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے نہ صرف احسان اللہ احسان کا بھی معاملہ چھیڑا کہ اس کو کس نے گرفتار کیا, پھر کس کی تحویل میں تھے, اور وہ کیسے فرار ہوئے. اتنے سیف ہاؤس جو ISI کا تھا وہاں سے جو ہے اس پہ بھی انہوں نے سوال اٹھائے کہ چلو وہ ان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تنقید عمران خان پہ کرتا ہوں اور جواب احسان اللہ احسان دیتا ہے. تو یہ دہشت گردوں اور حکومت بالخصوص PTI کے انہوں نے نام لے کے کہا کہ ان کا گٹھ جوڑ ہے. یہ پہلے جب اقتدار میں نہیں تھے اس وقت بھی دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے تھے اور اب بھی ان کی نمائندگی وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی ایشو چھیڑا کہ جو آرمی پبلک اسکول پشاور میں جس پہ اٹیک کیا گیا تھا, جس میں 150 سے زائد بچوں کو مارا گیا تھا, شہید کیا گیا تھا, تو ان کی خاطر ہی صحیح کہ احسان اللہ احسان کو دوبارہ گرفتار کرایا جائے. یہ کس طرح کا ہمارا قومی پالیسی ہے کہ اتنے بڑے واقعات میں معصوم بچوں کے قتل میں ملوث احسان اللہ احسان کو فرار کرا دیا گیا. تو انہوں نے بہت سارے ایسے اور بھی معاملات گنوائے. ابھی نندن جو پائلٹ تھے انڈیا کے, ان کو چائے پلا کے فوری طور پہ انڈیا کے حوالے کرنے کا انہوں نے کہا یہ بھی NRO تھا. احسان اللہ احسان والا بھی NRO ہے, اور اب کلبھوشن کو بھی NRO دے رہے ہیں. اور جو چینی کا بحران ہوا, جہانگیر ترین اور دیگر لوگوں کے نام سامنے آئے تو ان کو بھی آپ نے NRO دیا. پھر آٹا اور فلور مل کا بحران پیدا ہوا, اس میں خسرو بختیار کے بھائی کا نام آیا, آپ نے ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی تو انہوں نے کہا وہ بھی NRO ہے. تو اس طرح کے باہر فرار کروایا گیا جہانگیر ترین کو اور دیگر لوگوں کو, اور حکومت میں بیٹھے لوگ جو مشیران ہیں ان کے جو ہے وہ اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ اپنے بزنسز کو بہتر کر رہے ہیں, مال کما رہے ہیں, اس حوالے سے وہ بھی NROs ہیں. تو بلاول نے آج دھواں دار تقریر کی جس پہ خاصا شور بھی پڑا, اور کلبھوشن کے حوالے سے خواجہ آصف مسلم لیگ نون کے انہوں نے بھی بڑا احتجاج کیا کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایک انڈین ایجنٹ کو, جاسوس کو, دہشت گرد جس نے پاکستان میں دہشت گردی کا اقرار کیا, اس کو کس طرح معافی دے رہی ہے, اس کو کیسے چھوڑ رہی ہے. تو یہ ایک NRO ہے جو گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. اس سے پاکستان کا وقار پوری دنیا میں خراب ہوگا. تو یہ ڈس رسپیکٹ پاکستان کے لیے یہ حکومت اس کا سبب نہیں بننا چاہیے. پھر اس پہ شہری مزاری نے ان کو کرارا جواب بھی دیا اور کہا کہ یہ آپ لوگ ہی تھے کہ جنہوں نے ICJ میں جب یہ کیس لے گیا انڈیا تو اس وقت پراپر آپ نے نمائندگی نہیں کی, ایک گریڈ 20 کے افسر کو آپ نے بھیج دیا تھا اور اس کو پراپر آپ نے ہینڈل نہیں کیا. لیکن ICJ میں کیس لے جانے والی نون لیگ کی حکومت تھی. انہوں نے ان کو چہرہ دکھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی تھی, لیکن آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ چونکہ اپوزیشن میں ہے تو ایک پیج پہ ہیں, اور حکومت ICJ کا جو فیصلہ نواز لیگ کے وجہ سے آیا تھا اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بہرحال حکومت کا موقف اپنی جگہ پہ, لیکن جو اس طرح آج بڑی گرما گرمی ہوئی قومی اسمبلی کے اندر, اس کے بعد جو ہے کورم کا جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تو وہ جو آرڈیننس گورنمنٹ نے پیش کرنا تھا کلبھوشن کے حوالے سے وہ پیش نہ ہو سکا, اور کورم جو ہے وہ پورا نہیں تھا.
اس لیے اسپیکر کو اپنا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو وزیر اعظم کی میڈیا ٹیم کے ممبر ہیں شہباز گل، انہوں نے بڑی ایک قسم کی بیہودہ بات کی، اور بلاول جو اجرک کا ماسک پہن رہے ہیں آج کل، پہلے کراچی میں پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے پہنے رکھا، پھر وہ لاہور گئے تو وہ جو سرائکی اجرک ہے بلو کلر کا، اس کا ماسک انہوں نے پہنا، پھر آج قومی اسمبلی میں جب انہوں نے تقریر کی تو وہ جو سندھ کی ثقافت کی علامت ہے اجرک، سرخ اجرک، اس کا ماسک انہوں نے پہن رکھا تھا، جس پہ انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ جی اس طرح کے ماسک جو ہے وہ ہم تو بچڑوں کو لگاتے ہیں تاکہ زیادہ دودھ نہ پی لیں، جس پہ پیپلز پارٹی نے بھی ان کی مذمت کی ہے، اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی اس کی جو ہے مذمت کی گئی ہے، کیونکہ یہ سارے ایل ٹرینڈ اور جو نوواردیے ہیں جن کو اخلاقیات اور اس چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ پارلیمانی زبان کیا ہوتی ہے، غیر پارلیمانی زبان کیا ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے انہوں نے اجرک پہ بھی طنز کی ہے، جو کہ اس سے سندھ کے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور شہباز گل صاحب کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے بلاول کے اجرک کا ماسک پہننے کا، تو سندھ میں بھی اس طرح کی بحث چل رہی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ اجرک کا ماسک پہن کے سندھ کے جذبات کو جو ہے ابھی سندھ کارڈ کی طرح نہیں اس طرح آپ یوز کر سکتے، کیونکہ آپ کو اس کے لیے ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ سندھ میں سڑکوں جو ہے وہ تباہ حال ہیں، ہاسپٹلس میں جو ہے علاج کی سہولیات نہیں ہیں، تعلیم کا حال برا ہے، اور دیگر جو ایشوز ہیں سروس سوشل سیکٹر کے، اس پہ جو سندھ گورنمنٹ کی ڈیلیوری ہے، گورننس کے ایشوز ہیں، اس پہ آپ کو پرفارمنس دکھانی پڑے گی، صرف اجرک کا ماسک پہن کے اس سے جان نہیں چھڑا سکتے آپ۔ تو بہرحال یہ چیزیں تھیں، ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر چینل ہمارا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔